حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. آپ کے سامنے شوربہ رکھا گیا جس میں کدو پڑے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو کھانے لگے. آپ کو کدو بہت پسند تھا. انس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں کدو آپ کے سامنے کرنے لگا. میں نے وہ خود نہ کھائے تاکہ آپ کھا لیں, آپ کو پسند ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ کدو پسند کرنے لگا. جو کھانا بھی میرے لیے تیار کیا گیا, جتنا بھی ہو سکا میں نے اس میں کدو کو ضرور شامل کر لیا, یعنی ہر ڈش میں وہ شامل کر لیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صرف آپ کے ایک ایکشن کو دیکھ کر کہ کسی کی دعوت میں آپ کدو چن چن کے کھا رہے ہیں تو انہوں نے بھی زندگی بھر کے لیے اس کو اپنا لیا. وہ ایسا انداز ہوگا, وہ ایسی ادا ہوگی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دل میں اتر گئی. عبید بن جریج کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا, اے ابو عبد الرحمن, میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ کہنے لگے, اے ابن جریج وہ کیا ہیں؟ ابن جریج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت دیکھا کہ آپ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی رکن کو ہاتھ نہیں لگاتے. دوسرا, میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے دیکھا. تیسرا, میں نے دیکھا آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہیں. چوتھا, میں نے دیکھا کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذی الحج کا چاند دیکھ کر احرام باندھنے لگتے, آپ 8ویں تاریخ تک یوم تربیہ تک احرام نہیں باندھتے تھے. تو عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو میں اس لیے نہیں چھوتا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا. سبتی جوتے میں اس لیے پہنتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے جن پر بال نہیں تھے, آپ انہی پر وضو کرتے تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں. زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا, میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں. اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹی آپ کو لے کے چلنا پڑتی, یعنی 8ویں تاریخ کو. تو اب آپ دیکھیں کہ چاروں چیزوں میں وہ کیا بتاتے ہیں کہ میں کیوں کرتا ہوں, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا اتباع اور آپ کی سنت کو فالو کرنا دین کا ایک حصہ ہے, لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہت سی چیزیں صحابہ نے صرف دیکھ کے سیکھی ہیں, آپ نے فرمایا نہیں. وہ صرف نوٹ کرتے تھے, دیکھتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, اور جو دیکھتے تھے وہی کرنے لگتے تھے. آج بچے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم بڑے نہیں کرتے. جب تک ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں آئے گا, ہمارے اندر وہ ذمہ داری نہیں آئے گی, جب تک ہمارے اندر وہ سب کچھ نہیں آئے گا جو ہم بچوں میں لانا چاہتے ہیں, تو پھر بچے بھی وہ نہیں کریں گے. تو بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلا نقطہ جو ہے یا سب سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے عملی نمونہ بننا. عمل کر کے دکھائیں, جو کروانا ہے وہ کر کے دکھائیں. جس چیز کی آپ کی زندگی میں امپورٹنس ہوگی, جس چیز سے آپ محبت کرتے ہوں گے, جو آپ کی چاہت ہوگی, وہ خود بخود بچوں میں ٹرانسفر ہوتی جائے گی, الا ماشاء اللہ. تو والدین اور معلم سب سے پہلے خود دین پر کاربند ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین دین اسلام قبول کر چکے تھے, یعنی میں نے ان کو اسلام پر ہی پایا. بچوں کو اگر ہم نیک بنانا چاہتے ہیں تو خود نیک بنے, اور جب والدین نیک ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اولاد میں خیر ڈال دے گا. بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں بچپن میں, جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں, ہم ان کی ہر لحاظ سے اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب بڑے ہوتے ہیں بڑا ایکسپوجر ملتا ہے, باہر نکلتے ہیں تو اپنی مرضیاں کرنے لگتے ہیں. لیکن اس میں بھی انسان کو تسلی رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ان کو پلٹائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت کرتا ہے دین کی کہ جن کے والدین صالح ہوتے ہیں. جس سے سورۃ الکہف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر نے ان بچوں کی دیوار بنا دی تھی جن کی بستی والوں نے انہیں کھانا بھی نہیں کھلایا تھا. کس لیے بنائی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کان ابوہما صالحا واراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما, کہ ان کے والد نیک تھے, باپ نیک تھا, تو تیرا رب چاہتا تھا کہ ان کے خزانے محفوظ رہے اور بڑے ہو کر یہ اس کو استعمال کر سکیں. تو بہت سے ماں باپ اس بات پہ بھی غمگین رہتے ہیں اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں, آپ کے بچوں کو اللہ سنبھال لے گا. کل ہی مجھے اپنی ایک کزن کے پاس جانے کا اتفاق ہوا. اس کا ینگ بیٹا میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, رات کو سویا, صبح اٹھا نہیں, تو بہت بڑا حادثہ تھا. میں کل تعزیت کے لیے گئی تھی اس کے پاس. یہ میری کزن جو ہے مجھ سے عمر میں کوئی 10-15 سال بلکہ زیادہ, شاید 20-22 سال چھوٹی ہوں گی.
تو یہ چھوٹی سی بچی تھی، تو میری خالہ کو کینسر ہو گیا، تو میں ان کو اپنے پاس لے آئی تھی، اور میرے گھر میں میرے خیال 1-2 سال رہی ہوں گی. میں نے اسکول میں داخل کروایا اور پھر میں PhD کے لیے گئی تو واپس بھیج دیا اس کو. تو وہ ایک بالکل جیسے ماں بیٹی کا تعلق ہوتا ہے، کچھ اس طرح کا بھی تعلق. تو یہ بہت ینگ تھی، یعنی کہ بہت چھوٹی عمر کی تھی جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، اور 5 بچوں کو چھوڑ کے، اور ایک چھوٹا تو بالکل گود والا بچہ تھا. تو کل ڈیٹیل سے میں نے سب کے حالات پوچھے، ماشاءاللہ سب کے سب ویل اسٹیبلشڈ اور اپنی پاؤں پہ کھڑے ہیں اور اپنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں. تو اس وقت جب خالہ میری بہت ینگ تھی جب ان کو کینسر ہوا تھا، تو وہ بھی کچھ پریشان ہوتی تھی، اور ہم سب بھی فکر کرتے تھے کہ ان بچوں کا کیا بنے گا، یہ کیسے پلیں گے، بڑے ہو کر ان کے رشتے کیسے ہوں گے، کیونکہ ماں ہی دیکھتی ہے نا سب کچھ. یعنی اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیکیدار ہیں اور ہم ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بچوں کی بھی ٹیک کیئر کر لے گا. وہ ان کا والی و وارث ہے، ہم سے زیادہ وہ ان کا مالک ہے، ہم تو ٹیمپرریلی ان کو دیے گئے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ سورۃ کہف کی آیت یہ بہت بڑا سبق ہمیں سکھاتی ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو عبداللہ بن مسعود جب رات میں نوافل ادا کرتے تو اپنے سامنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے، من اجلک یا بنیا، تیری خاطر ہے میرے بیٹے، یہ تیری خاطر میں یہ نوافل ادا کر رہا ہوں، یعنی تیرے روشن مستقبل کے لیے. اور روتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان کو دہرایا کرتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اللہ میں یعنی صالح بننے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قول و فعل میں تضاد نہ ہو، ہم ان کو کہیں کچھ اور خود کچھ اور کریں، تو یہ کنٹرڈکشن بھی ان کی تربیت میں خلل ڈالتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خود عمل کر کے دکھانا چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا اخلاق اچھا ہو تو اپنے اخلاق کو سب سے پہلے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق تھا. انہوں نے کہا وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. یہ ایک بیوی کی گواہی ہے جو خود بھی عمر میں بہت ینگ تھی. کوئی بےہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے یا بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے. وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر کر جاتے تھے. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جس کی گواہی گھر والوں نے دی. آج ذرا ہم اپنے گھر والوں سے پوچھیں کہ وہ ہمارے اخلاق کی کیا گواہی دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم کتنے با اخلاق ہیں، اور خصوصاً اپنے ہی بچے، وہ ہمیں کیا گریڈ دیں گے، کتنے مارکس دیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں، یہ بھی تو بچے ہی تھے 10 سال کے جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے والے نہیں تھے، نہ ہی فحش گوئی کرنے والے، نہ کبھی لعنت کرنے والے. جب کبھی ہم میں سے کسی سے ناراض ہوتے تو صرف اتنا فرماتے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو. اور پیشانی خاک آلود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ نماز پڑھے، اللہ کی عبادت کرے، کہ ماتھا زمین پہ مٹی پہ تبھی لگتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے. پھر آپ تندخو اور سخت مزاج نہیں تھے. قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ سختی نہ کی جائے اور ڈسپلن کے نام پر تندخو رویے اختیار نہ کیے جائیں، بلکہ ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ مجھے آسانی کرنے والا اور معلم بنا کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ خود رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند کرتا ہے. نفرت اور اختلاف گھروں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اگر والدین میں یا ٹیچرز میں باہم کسی قسم کی کوئی چپکلش ہو، آپس کی لڑائی جھگڑے ہوں، بہت زیادہ اختلافات ہوں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہ کرتے ہوں، تو بچے کبھی رسپیکٹ کرنا بڑوں کی نہیں سیکھتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑوں کی عزت کرنے والے ہوں تو بہت ضروری ہے کہ ہم خود بڑے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والے ہوں. ٹھیک ہے اختلاف ہو جاتا ہے، دو کوئی بھی لوگ، اور ویسے بھی مرد اور عورت ایک نہیں ہوتے، مردوں کی اپنی طرح سوچ ہوتی ہے، عورتوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو ہسبینڈ وائف کے اندر ہر چیز میں اتفاق ہو نہیں سکتا. اختلاف ہو لیکن ایک لحاظ کے ساتھ، ایک تمیز کے ساتھ، ایک ادب کے ساتھ، اور یہ انتہائی ضروری ہے. پھر اسی طرح
بچوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے، پریشان کن کیفیات میں ان کی گھبراہٹ دور کرنی چاہیے، تسلی دینی چاہیے، مشکل حالات میں خود ان کے لیے سہارا بننا چاہیے، ان کے درمیان ایک ٹرسٹ پیدا کرنا چاہیے۔ دوسری اہم چیز تربیت میں جو بہت ضروری ہے وہ ہے ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنا۔ ہم کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کریں، ہمارے خاندان سے محبت کریں، اس ملک سے کریں، اس سے کریں، اس سے کریں، ٹھیک ہے، باقی محبتوں کی بھی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ان کے دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔